بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 63 اور 64 تلاوت کی ہے، 63 اور 64 اور 63 کی اگر نسبت دیکھی جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ بھی اتنے ہی برس ہے، 63 برس۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وجود مسعود سے اس کائنات کو منور فرمایا۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی عمر مبارک 63 سال ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 63 سال تک یہ دنیا منور ہوتی رہی، یہ دنیا روشن ہوتی رہی، اس دنیا کو، اس کائنات کو اور انسانیت کو پیار اور محبت کا درس ملتا رہا، اللہ کی معرفت کا درس ملتا رہا، آپس میں بھائی چارے کا درس ملتا رہا، اخلاص کی دولت ملتی رہی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی پاک بارگاہ کی قربتیں اور سنگتیں میسر رہی۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، آیت نمبر 63، اس کے اندر اللہ رب العزت نے الفت کا جو لفظ ہے نا، الفت کا یعنی الفا تو پھر الفت 3 مرتبہ استعمال فرمایا، الفا اور الف یہ جو ہم پڑھتے ہیں، جہاں سے ہمارے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، بچہ پہلے دن مسجد میں جاتا ہے، درس میں جاتا ہے یا اسکول میں جاتا ہے، تو سب سے پہلا حرف جو استاد اس کو پڑھاتا ہے وہ کیا ہے؟ الف۔ اور بلے شاہ نے بڑی خوبصورت بات کہی نا، انہوں نے کہا کہ اکو الف تیرے درکار علم و بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، تو یہ سارے جو راز ہے نا یہ الف سے ہی کھلتے ہیں۔ اور الف جو ہے یہ محبت، اس کا مطلب ہوتا ہے الفت، محبت، پیار، اخوت، بھائی چارہ، قربت۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، قلوب، قلب کی جمع، قلب کس کو بولتے ہیں؟ دل کو بولتے ہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اسی نے یعنی اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما دی۔ ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، سے کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور حکم بھی یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو اس کو گریٹنگ کرے، اس کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا بھی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ مسلمان کی ملاقات کا سب سے پہلا جو لفظ ہے نا وہ السلام علیکم ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دل قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما دی۔ اب کائنات کے اندر ہم بازار میں جائیں، مارکیٹ کے اندر جائیں، مہنگی سے مہنگی چیز خریدیں یا سستی سے سستی چیز خریدیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس پیسوں کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر پیسوں کے ہم کوئی چیز نہیں خرید سکتے، سستی ہو یا مہنگی ہو۔ دنیا کے جس بھی کونے میں چلے جائیں، پیسوں کے بغیر آپ چیز نہیں خرید سکتے، لیکن یہاں پر الفت، باہمی محبت، پیار، اخوت، بھائی چارہ، نرمی، اس کا ذکر اللہ پاک نے کس انداز میں فرمایا؟ سننے والی بات ہے، فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، فرمایا اگر آپ وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، اگر وہ سب کچھ آپ خرچ کر دیں تو ما الفت بین قلوبہم، تو ان مادی وسائل کے خرچ کرنے کے باوجود بھی آپ ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ پیسوں سے الفت پیدا نہیں ہو سکتی، پیسوں سے باہمی الفت، دلوں کا پیار پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے پیسے یا
ملک کی جو وہ سرمایہ، ایک ملک کا، ایک ملک کی دولت نہیں. کیا فرمایا؟ لو انفقتا، اے محبوب اگر آپ خرچ کر دیں، کیا؟ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، جو کچھ زمین میں ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات مادی وسائل سب کچھ خرچ کر دے، ما الفت بین قلوبہم، تو اس کے باوجود آپ ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا نہیں کر سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا فرما دیتی ہے. یہ تو اللہ ہے جو الفت پیدا فرما دیتا ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو بندوں کو قریب کر دیتی ہے. کوئی کسی رشتہ دار کسی کا کوئی خاندان، کسی کا کوئی علاقہ، کسی کا کوئی ملک، کسی کا کوئی جناب والا ٹاؤن، لیکن جب اللہ کے لیے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں تو سب قریب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر پیار آ جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر یعنی مسلمانوں میں آپس میں باہمی محبت پیدا فرما دیتا ہے. کیوں؟ فرمایا انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے اور چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. تو دیکھیے آپ اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے الفت کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال فرمایا؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ یہ لفظ استعمال فرمایا ایک آیت مبارکہ کے اندر. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے جو قیمتی چیز ہے نا وہ الفت ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہمیں بتا رہی ہے. کیونکہ قیمتی کیا ہے؟ اگر ساری دولت بھی آپ خرچ کر دیں اور خرید نہ سکے، اس کو حاصل نہ کر سکے، تو مطلب سب سے قیمتی وہ چیز ہے نا کہ جو دولت کے بدلے بھی نہ مل سکے. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا روئے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب خرچ کر دیں تو آپ الفت پیدا نہیں کر سکتے. یہ پیدا ہوگی تو اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے پیدا ہوگی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ جب الفت دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے نا تو انسان کے اخلاق کے اندر نکھار آتا ہے، نرمی. یہ الفت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، جب دوسروں کے لیے اچھے احساسات پیدا ہوتے ہیں، اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اگر دوسروں کے بارے میں اچھے نظریات پیدا نہ کیے جائیں اور ہمیشہ انسان نیگیٹو جو ہے وہ سوچے دوسرے کے بارے میں، تو کبھی بھی انسان کو نرمی نصیب نہیں ہوگی. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے نرمی سے محروم کر دیا، من یحرم الرفق، یعنی جس کو نرمی سے محروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر خیر سے محروم کر دیا. اللہ جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا. نرمی بہت بڑی دولت ہے، دلوں کی نرمی. اور جب ان کا بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو ان کی دل کی سختی کا ذکر کیا. فرمایا او اشد قسوہ، ان کے دل پتھروں کی مانند ہو چکے ہیں یا پتھروں سے بھی سخت ہو چکے ہیں کہ تورات کا، موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کا ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اگر آج ہم خود اپنے جج جو ہے نا وہ بن سکتے ہیں، دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ کے سامنے، ہمارے سامنے اللہ کا پیغام پڑھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جائے، کوئی اللہ کے رسول کی بات کی جائے اور اگر ہمارے دل کے اوپر اثر ہو جائے، ہمارا دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرما دی ہے. لیکن اگر ہمیں کوئی گھنٹہ بھی سمجھاتا رہے، کوئی قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر، احادیث پڑھ کر، بزرگوں کے واقعات پڑھ کر، کوئی لاکھ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ باتیں کرتا رہے، لیکن اگر ہمارے دل کے اوپر اثر نہیں ہوا تو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر اس وقت ہم محروم کر دیے گئے ہیں نرمی سے، خیر سے محروم کر دیے گئے. یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ان کے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، تمہیں من و سلوہ عطا کیا، میں نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی. ان ساری نعمتوں کے احسانات کے باوجود تمہارے دلوں کے اندر جو نرمی ہے وہ پیدا نہیں ہو سکی. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی تعلیمات کو، شریعت کے احکام وہی دل قبول کرتا ہے جو دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، جس دل کے اندر نرمی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے اس کے اندر فرمایا سورہ انفال کے آیت نمبر 63، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یا
ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے، حسبک اللہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محتشم آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومن جو آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اللہ کا ساتھ ہے۔ تو نبی کو بھی بشارت ہے اور نبی کے فالوورز کو بھی بشارت ہے، نبی کے جو ساتھ اتباع کرنے والے ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا یہاں پر یہ نہیں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ والمؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور مومنوں کو بھی کافی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، حسبک اللہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اے محبوب آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے، وہ اتباع کرنے والے جن کے دلوں میں ایمان کی دولت ہے۔ تو اتباع بہت ضروری ہے، اتباع بہت ضروری ہے، نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا بہت ضروری ہے، فٹ سٹیپ کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق کوشش کرنی چاہیے، ان جیسے تو ہم ہو ہی نہیں سکتے، ان جیسے تو ہماری نماز نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر، ان کی ادائیں تو اگر ہم اپنائیں تو ہم ان کے فیض سے فیض یافتہ تو ہو سکتے ہیں، ان کا فیض ہمیں نصیب ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا عمل ان کے عمل جیسا نہیں ہو سکتا، ہم تو عمل اس لیے ان کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ ہمارے عمل کو ان کے عمل سے برکت نصیب ہو جائے، اس لیے فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ اتباع نبی کی، اتباع کس کی؟ نبی کی، اور یقین کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر، بھروسہ کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر، یہ دو ذاتیں ہیں، تو جنہوں نے ان دونوں ذاتوں کو تھام لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دی۔ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، پارہ نمبر 16 میں سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی تارخ، اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ تارخ آپ کے والد گرامی تھے جو مومن تھے، اور قرآن میں جن کا ذکر ہوا آپ کے والد کا نام ذکر کر کے وہ آزر ہیں اور آپ کے چچا جان ہیں، تو چونکہ کفالت پرورش انہوں نے کی تو اس لیے جس طرح ہم یعنی روٹین کے اندر اپنے تایا کو ابو کہہ دیتے ہیں، بڑے ابو، چاچا کو بعض چھوٹے ابو کہہ دیتے ہیں، نانا ابو کہہ دیتے ہیں، دادا ابو کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو لفظ آزر استعمال ہوا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا جان ہے، نہ کہ ابو جان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تھے بت پرست، بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ بت بنایا کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کیسے برداشت کر سکتے ہیں تو ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ شرک ہوتا ہو، ان کے گھر کے اندر معبود برحق کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش ہوتی ہو، تو انہوں نے بڑا ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ کیا، بڑا ان کو کہا کہ آپ چھوڑ دیں، لیکن قرآن نے چونکہ وہ شفقت فرماتے تھے ابراہیم علیہ السلام پر تو اس لیے ان کو والد کے نام کے ساتھ، ابو کے نام کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب کیا۔ تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے جب منع کیا تو انہوں نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، یا ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے روکتا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اتنی بڑی سزا کا اعلان کیا، فرمایا کہ اے ابراہیم، اے میرے بیٹے، اگر تم اس کام سے باز نہ آیا، لئن لم تنتہی لارجمنک، لارجمنک، میں تجھے سنگسار کر دوں گا، سنگسار، سنگ کس کو بولتے ہیں؟ پتھر کو، سنگسار کر دوں گا، رجیم اسی سے نکلا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجم سے، زانی کی سزا بھی کیا ہے؟ رجم، ٹھیک ہے، جو شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے اسلام کے اندر؟ رجم، جو کمارا ہو اور اگر زنا کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے، سورہ نور کے اندر یہ یعنی ان کا ذکر ہے سزاؤں کا۔ بہرحال
ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا جملہ بولا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، لام تاکید کے ساتھ، لَأَرْجُمَنَّكَ، ضرور میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، میرے راستے سے باز آ جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کیا انہوں نے کوئی غلط بات کہی تھی؟ جی اچھی بات کہی تھی نا۔ تو آج بھی دیکھ لیجئے، آپ کسی کو اچھی بات کہہ کر دیکھ لیجئے، 90% لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ آپ حق کا علم بلند کیجئے، صداقت کی ترجمانی کیجئے، سچ بات بیان کیجئے، سچ کا مانے پاپڑ مچدا گل لے بے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب ہم سچ بولتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہماری مخالفت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام 40 سال تک مکہ کے کوئی شخص بتا دیے جس نے نبی پاک کی مخالفت کی ہو، کوئی ایک شخص بتا دیجئے، ابو جہل سے لے کر ابو لہب تک کسی ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کی ہو۔ ذات وہی ہے، علاقہ وہی ہے، لوگ وہی ہیں، لیکن 40 سال کے بعد کیوں وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے؟ کیوں دشمن ہوئے تھے؟ کیا آپ نے ان سے کوئی جائیداد کا تقاضا کیا تھا؟ کیا ان سے کوئی عہدہ مانگ لیا تھا؟ تو کیوں وہ لوگ دشمن ہو گئے تھے؟ صرف اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے 360 بتوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والوں، چھوڑو ان بتوں کو، آؤ ایک الہ کی طرف آ جاؤ، ایک معبود برحق کی طرف آ جاؤ، تفلحوا، تم سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ۔ تو مصطفیٰ کریم ان کو بلا رہے ہیں کامیابی کی طرف، اور وہ آگے سے دشمن بن رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی اپنے چچا جان کو دعوت دی تھی کہ آ جائیے آپ چھوڑ دیجئے بتوں کی پوجا کو، تو اس نے آگے سے اتنا یعنی تھریٹ کی اتنا بڑا جملہ بولا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ میں تجھے گھر سے بھی نکال دوں گا، تجھے سنسار بھی کر دوں گا، تجھے سزا بھی دوں گا۔ آگے سے جواب کیا ہونا چاہیے؟ آج خود کو ذرا اس لیول پر رکھیے، خود ہم بیٹے کی حیثیت سے چلو سمجھ لیتے ہیں، چاچو تو پھر بھی ہم کر دیتے ہیں نا۔ اگر آج ایک باپ اپنے بیٹے کو اتنا سخت جملہ بول دے تو بیٹا آگے سے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بیٹا آگے سے دوست سناتا ہے باپ کو، بیٹا کہتا ہے ابا تمہیں تین جرت کس نے نہیں گال کرن دی، تو انہوں ہاتھ کس طرح مار سکنا ہے، کس طرح چک سکنا ہے؟ وہ مشرک تھا، وہ بت پرست تھا، وہ غلط راستے پر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے جملہ آگے سے کیا بولا؟ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اے میرے بھتیجے، اے ابراہیم، اگر تو اپنے کام سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے جو ہے وہ مروا دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور تم سے اپنی جو ہے نا وہ جدائی کر دوں گا، نکال دوں گا گھر سے۔ اس کے اوپر دیکھیے کریکٹر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا، نرمی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی، دل کے اندر جو پیار تھا، رشتہ داری کا اور جو اخوت کا جو جذبہ تھا وہ دیکھیے۔ آپ نے آگے سے کوئی ایسا جملہ نہیں بولا جس سے بدتمیزی کا عنصر پیدا ہوتا ہو، جس سے کوئی جو ہے وہ ادب کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق آتا ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قال سلام علیک، قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے چچا تو مجھے جتنی مرضی گالیاں نکال دے، اے میرے چچا میرے لیے جتنی مرضی سزاؤں کا اعلان کر دے، مجھے چاہے گھر سے نکال دے، چاہے علاقے سے نکال دے، چاہے اس بستی سے نکال دے، لیکن میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اللہ کا خلیل ہوں، میں اس کا دوست ہوں، مجھ سے نبوت آگے چل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا قال سلام علیک، تو مجھے گالیاں دے رہا ہے، اس کے بدلے میں ابراہیم تیرے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ قال سلام علیک، اور صرف یہ نہیں کہا تجھ پر سلامتی ہو، بلکہ آگے کیا لفظ فرمایا؟ سأستغفرک لک ربی، میں تیرے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، معافی کی دعا کرتا ہوں۔ سأستغفر لک ربی، بخشنے والا ہے میرا رب، رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ تو مہربان کی بارگاہ میں جب پیغمبر ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر وہ جو مہربان، وہ رحمان اور رحیم جو ہے، وہ کرم فرمانے والا، فضل فرمانے والا، پھر وہ اپنے پیغمبر کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کوئی ہم سے جتنا
جتنا مرضی بدسلوکی والا جو ہے وہ معاملہ کرے، لیکن آگے سے ہم نے پیغمبرانہ شیوا جو ہے وہ میں یہ بتا رہا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، نبی کی اتباع کیا ہے، انبیاء کا راستہ کیا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں، اگنور کر۔ کیوں؟ مالک یوم الدین، جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر مالک یوم الدین کا مطلب ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک جو ہے، وہ جج جو ہے وہ اللہ ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آئے گا نا، یعنی وہ ہمیں ہمارا حق نہیں لٹائے گا، تو قیامت کے دن اللہ جو ہے وہ ہمیں دلوائے گا حق ہمارا۔ یہ فرمایا کہ اگر تم کسی کا دل دکھاتے ہو، کسی کا حق کھاتے ہو، دنیا کے اندر کسی پر ظلم کرتے ہو، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو بات چلتی ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، وہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، لیکن اس کے اوپر بھی اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، زور نہیں ہے کہ وہ لازمی کرے گا۔ اگر اس کی رضا ہوئی، اگر اس نے چاہا، وہ اپنے بندے کی کوئی نیکی کوئی عمل دیکھ لے تو وہ معاف فرما دے گا، یہ کیونکہ اس کا حق ہے۔ جو حقوق العباد ہے وہ کیسے معاف ہوں گے؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ جس بندے نے دنیا کے اندر جس کا حق کھایا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ دونوں کو سامنے کھڑا کرے گا اپنے دربار میں، عدالت میں سامنا کھڑا کرے گا کہ کسی نے کسی بھی حوالے سے ظلم کیا ہو، کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا ہو، کسی کے پیسے چوری کیے ہو، کسی کے اوپر الزام تراشی کی ہو، کسی کا حق یعنی کسی بھی حوالے سے اگر اس کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ظالم کو کھڑا کرے گا، اور جو مظلوم ہے یعنی جس پر ظلم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو کہ اس کی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ آج یہاں پر فور ایگزامپل اگر میں نے کسی کا 100 روپیہ ہیرا پھیری سے کما لیا ہے نا، تو قیامت کے دن تو پیسے ہونے نہیں ہیں، یہ ہوں گے پیسے قیامت کے دن، پلاٹ ادھر، پیسے ادھر، کوٹھیاں ادھر، بزنس، بینک، سب کچھ ادھر، بڑی بڑی امپائن کھڑی، سب ادھر، تب ادھر آ جائے گا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ پاک دونوں کو کھڑا کرے گا اور فرمائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو نے صبر کیا، مظلوم کو اللہ پاک فرمائے گا تو نے صبر کا دامن تھاما۔ اب وہ جو ظالم ہے نا، اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم ہوگا، اس کے بارے بہت نیکیاں ہوں گی، نمازوں کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، قرآن کی تلاوت، وہ سب کچھ کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں نکالو اور اس کو دے دو، یا اللہ اور بھی ظلم اس کے ذمہ ہے، فرمایا وہ نکالو اس کو دے دو، یا اللہ اور بھی ظلم اس نے لوگوں پر کیا تھا، فرمایا نکالو نیکیاں کر، حتیٰ کہ اس شخص کی نیکیاں بالکل ختم ہو جائیں گی، وہ بالکل بلینک ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، نامہ اعمال وہ دنیا کے اندر جو بڑیاں نیکیاں کا کرا، قیامت کے دن بالکل خالی ہو جائے گا۔ پھر بھی ایک شخص آ جائے گا، یا اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، میرا حق کھایا تھا، اللہ پھر کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی نیکیاں، فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اللہ فرمائے گا اب اس شخص کے گناہ نکالو اور اس کے پلڑے میں ڈال دے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے اگر آج ہمارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، فیصلہ اپنی بات اللہ کے اوپر چھوڑ دو، مالک یوم الدین، یا اللہ آج میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اسے بدلہ لے سکوں، میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں غریب ہوں، یا الہ العالمین یہ طاقتور ہے، مالک میں نے فیصلہ تیرے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو نے مجھے کارساز کر دیا نا، مجھے جج بنا دیا ہے، تو پھر سب سے بہترین عدالت میری ہے، اس لیے فرمایا مالک یوم الدین۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا یہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی کا جو ہے وہ حکم فرمایا، اور نرمی جو ہوتی ہے نا دلوں کے اندر نرمی، یہ انسان کو معراج عطا فرماتی ہے، انسانیت کی جو معراج ہے نا وہ دلوں کی نرمی کے اندر، باہمی محبت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا محبوب یہ جو آپ شمع ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پروانے ارد گرد بیٹھتے تھے، تو شمع رسالت ہے، آگے کیا عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا، تو پروانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شمع کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، یعنی روشنی جہاں اس کو نظر آتی ہے وہ ایسے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کون سی روشنی ملی ہے؟ یہ والی روشنی ملی ہے؟ نہیں، ایمان کی روشنی ملی ہے، تقویٰ کی روشنی ملی ہے، اخلاص کی روشنی ملی ہے، اللہ کی عبادت کی روشنی ملی ہے، آپس میں باہمی محبت کی پیار کی روشنی ملی ہے۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو جو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد گھومتا رہے گا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ روشنی عطا فرماتا رہے گا، اس کا دل کبھی منور ہونے سے معروم نہیں ہوگا، اس کا دل ہمیشہ منور رہے گا، کیونکہ وہ پروانہ بن کر شمع رسالت کے درمیان آ چکا ہے۔ وہ جتنا قریب ہوگا، جتنا ہم روشنی کے قریب ہوں گے، اتنی ہی زیادہ ہم اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ تو جو شخص جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا، اسی قدر حضور کی رحمتیں، حضور کی شفقتیں اس کو میسر آئیں گی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ جو ارد گرد آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ پتہ کس وجہ سے؟ آپ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ آج کل کیا، آج کل پیسے دو گے تو بندہ کول آئے گا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سیاسی ڈیرے ویکھ لو تسی، چاہے سیاسی نے چاہے مذہبی چاند ایک چھوڑ کے، جڑے آکی اللہ والے نے انہوں ضرورت نہیں ہوتی وہ منتری لان دی۔ آج کل تے یقین جانو مولویاں نے ایک بندہ باقاعدہ رکھیا ہوتا ہے نعرے لانے والا نال، وہ ایک مولوی صاحب آنا تے وہ کرن دے تقریر تے انہاں نوں او پرانے ساڈے استاد محترم سناندے نے کہ انہاں اس وقت چوانی انہوں 5 پیسے نوں دیندے سن کہ تو لانا صرف جدوں میں چپ کرا تو نعرے لانے، وہ تھوڑا صاف نہیں رہندا پاکستان دا پتہ تقریراں پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تقریر ہوندی ہے تے بندے دے گھرے ہوتا ہے، اج کل ساؤنڈ سسٹم آ گیا، اس وقت تو سپیکر ہوندے سن گلا کھچ لیندے، وہ جناب بیٹھا بندہ تے وہ مولوی صاحب تقریر وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزریا تو ہوں رہ کے بندہ ظاہر انہیں ایک گل نویں عمر ہوتے جاؤ گے، علاقے جاؤ گے تو تھوڑے واسطے تے نویں ہوئے گی، لیکن وہ بندہ جڑا بیچارہ جتھے جاوے وہی گل، جتھے جاوے وہی گل، وہ 12 تقریراں یاد کیتیاں نے نا، اے مہینے دی اے تقریر، اے مہینے دی اے تقریر، اے مہینے دی اے تقریر۔ بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ مولوی صاحب تقریر شروع کرتے نے پتہ لگدا ہے کہ کتنے ہو جانا ہے نیا بیان۔ باہر لوگ یہ اچھا دور سی گزر، اللہ پاک انہوں نے غنی کے رحمت فرمائے، انہوں نے خلوص اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو وہ جڑا سی نا بندہ، وہ چونکہ انہوں نے وہ سو گیا بیچارہ، تے مولوی صاحب نے ذکر شروع کر دیتا جہنم دا، دوزخ دا، انہاں قیامت والے دن اللہ پاک دا جڑا ہے نا وہ جلال ہوئے گا، دوزخ دا ہے نا وہ بیچارے اکھ کھلی تو نہیں فوراً کہنا ہے تکبیر، بندے پڑھ کے وہ اللہ دے بندے ادھر جہنم دا ذکر ہو رہا تو نعرے لان ڈیا۔ وہ ہوندے نے وہ لوگ کہ جڑے پیسے والے، کچھ مذہبی، میں حقیقت کہہ رہے ہیں، کچھ مذہبی لوگوں نے کچھ ہے جڑے یعنی جنہاں دے دلاں دے اندر نہیں نا، وہ لوگ جڑے ڈیرے والے نے ساسی وہ کھواندے نے، منتریاں دیندے نے، نال تاں ہی تے ڈیرا چلدا ہے نا، وہ میں تسی ایتھے بہنا، لیکن جڑے اللہ والے نے نا وہ بندیاں نوں نہیں کھچدے، انہاں دی مثال مقناطیس دی طرح ہوندی ہے، لوگ جڑے نے خود کھچا انہاں دی طرف ہوندے، انہاں دی طرف ہوندے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا محبوب یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا، جم کے بیٹھے رہتے ہیں، دل نہیں کرتا ان کا جانے کا، یہ بڑا کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ لِنْتَ لَهُمْ، کیونکہ آپ ان کے لیے بڑے رحیم ہیں، آپ ان کے لیے بڑے رحیم ہیں، بڑے نرم دل ہیں محبوب، یہ تو آپ کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ بلکہ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کے اندر جو جتنے آیت نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس تو اگے اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 3 دے اندر فرمایا جدوں نبی تانوں بلاوے نا اپنے گھر دعوت واسطے تے صحابہ کرام بیٹھے رہندے سن، صحابہ کرام نہیں سن جاندے، تے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا صحابہ جدوں کھانا کھا لو نا تو فن تشروع چلے جایا کرو، تو انہاں عرض کیتی سونے مال کا دل نہیں کردا اتنا خوبصورت چہرہ چھڈ کے جانتے تے صحابہ کرام دا اپنا ایک جڑا نا وہ جذبہ سی، صحابہ کرام دی ایک چاہت سی، محبت سی کہ اسی ہر دم ہر گھڑی چہرہ مصطفیٰ تک دے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا جی چاہتا تھا کہ ہر وقت چہرہ مصطفیٰ تکتے رہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نوں نہیں سن کہتے کہ چلے جاؤ تسی، حیا اتنی سی، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا حیا کا، حیا کا ذکر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرا محبوب اتنی حیا فرماتا تھا صحابہ کرام سے کہ ان کو کبھی نہیں کہتا تھا محبوب کہ اب تم چلے جاؤ، تم نے کھانا کھا لیا اب چلے جاؤ، لیکن گھر کے باقی معاملات ہوتے تھے، ازواج مطہرات کو ٹائم دینا ہوتا تھا، باقی مصروفیات ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ جب تم کھانا کھا لو تو پھر اس کے بعد خود بخود چلے جائے گا۔ یہ پارہ نمبر 22 کے اندر حکم آیا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے دلوں کے اندر نرمی ہوتی ہے، جب آپ کے دلوں کے اندر پیار محبت اپنوں کے لیے چاہت ہوتی ہے، اور
آخری بات کرتا ہوں، چونکہ آج ہم جو ہے وہ دین کا کام کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کون سا میتھڈ اپنانا چاہیے، کون سا میتھڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ دوسروں کے اوپر ہماری جو ہے نا وہ دعوت مؤثر ہو، افیکٹو ہو، کہ اثر کرے۔ اس کا جو ہے وہ ہدایت تو کس کی طرف سے ہے؟ سارے بولیے اللہ کی طرف سے، یہ تو کنفرم ہے۔ لیکن جو داعی ہے نا، دعوت دینے والا جو ہے، اس کے بھی کچھ یعنی اوصاف ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قرآن کے اندر، جیسے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم بالتی ہی احسن۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سب سے بڑا جو اللہ کا دشمن اس کائنات کے اندر گزرا ہے نا، جس کا نام لیا اللہ نے قرآن کے اندر، وہ کون ہے؟ جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، فرعون۔ کون تھا؟ فرعون۔ نمرود بھی تھا جنہوں نے خدائی دعویٰ، لیکن نمرود کا نام نہیں ہے، فرعون کا نام ہے، اور بار بار نام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں پیغمبر ہیں، دونوں کو کہا جاؤ، میں بتانے لگا ہوں کہ جب ہم نے کسی کو دعوت دینی ہے تو کون سا میتھڈ اپنانا ہے۔ اور یہ آج کی گفتگو کا جو ہے وہ خلاصہ ہے، سمرائز کر رہا ہوں اپنی گفتگو کے۔ جب ہم نے دعوت دینی ہے، چاہے باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو دعوت دے رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کو دعوت دے رہا ہے، بھائی اپنے بھائی کو دعوت دے رہا ہے، امام اپنے مقتدی کو دعوت دے رہا ہے، یعنی کسی کو بھی، استاد اپنے شاگرد کو دعوت دے رہا ہے۔ دعوت سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے اس کو نماز روزے کی دعوت دی، دعوت سے مراد ہے اچھی بات بتانا، کوئی بھی اچھی بات جو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے اندر یہ بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، بری بات ہے، بری عادت ہے۔ کوئی بچہ دیکھتے ہیں ڈرگ کے اندر لگ گیا، اسموکنگ کے اندر چلا گیا، یعنی غلط راستے پر چلا گیا، ہم نے ان کو اس راستے سے ہٹانا ہے تو کون سا میتھڈ اڈاپٹ کرنا ہے؟ وہ جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اتنا بڑا دشمن اللہ کا موسیٰ کے مقابلے میں کہ بار بار جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا، اس کو بھی اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ جب آپ نے جانا نا ادھر، یہ سورہ طٰہٰ ہے پارہ نمبر 16 میں، ٹھیک ہے، اس کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ فقولا، دونوں کو فرمایا قولا، تم دونوں جا کر کہنا، دونوں دو تھے اس لیے فرمایا فقولا، اے موسیٰ اور ہارون تم جاؤ اور جا کر کہو، فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، فرمایا سخت لہجے میں بات نہیں کرنی وہاں پر جا کر، سخت وہ فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے، بچوں کو ذبح کر رہا ہے، عورتوں کو ذبح کر رہا ہے، یعنی اتنا ظلم کر رہا ہے، یہ نہیں صرف مار رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کبھی یقتلون کے لفظ ہے، کبھی یذبحون کے لفظ ہے۔ فرعون اتنا ظلم کرتا تھا، لیکن جب اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پیغمبر کو بھیجا دعوت کے لیے تو فرمایا اس کے کردار کو چھوڑ دے، اس کے کردار کو بھول جا، اس کے عمل کو نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ تیرا منصب کیا ہے، تو اس کے ساتھ اپنے منصب کے مطابق جا کر بات کرنا۔ باری تعالیٰ کیسے فرمایا قولا لہو قولا، ایسی بات کرنا لینا جو نرمی والی ہو، لینا جس کے اندر نرمی ہو، محبت ہو، الفت ہو، لعلہ یتذکر، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشی، یا ہو سکتا ہے مجھ سے ڈرنا شروع کر دے۔ قال ربنا، پھر آگے وہ پورا مضمون ہے، 2 رکوع ہے جس کے اندر وہ سارا ذکر ہے۔ بہرحال میں یہ آج کا جو میرا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اگر دوسرے کو اپنے قریب کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں نرمی پیدا کریں۔ اولاد اگر دور ہے اس کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نرمی پیدا کریں۔ شوہر بیوی کے درمیان کوئی اس طرح ہو گئی ہے جدائی یا دوری پیدا ہو گئی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے دلوں اپنے دل کے اندر اس کے لیے نرمی پیدا کریں۔ خدا کی عزت کی قسم، نرمی کے لیے جو ہے نا، نرمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا، اتنی زیادہ حدیث ہے کہ ہم یعنی بیان کریں تو وقت کم پڑ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وہ آدمی آیا، اس نے ایسے چادر کھینچی، حضور کے یہاں پر جو شولڈر تھے یہاں پر نشان پڑ گیا، تو اس نے کہا مجھے بھی دے، آپ دوسروں کو دے رہے، اتنی سختی کے ساتھ اس نے کہا۔ صحابہ آگے بڑے پکڑ کے اس کو ایک شخص آیا مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا اس نے شروع کر دیا، صحابہ بھاگے آگے بڑھ کر پکڑے اس کو مارے، حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو مکمل فارغ ہو رہے ہیں۔ تو وہ فارغ ہو گیا، فرمایا ادھر آنا ذرا قریب آ، تجھے پتہ نہیں مسجد کس لیے ہے؟ مسجد کس لیے؟ دیہاتی تھا، دور سے آیا تھا،
ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں پتا، یہ تو عام جس طرح عام پلیس ہے اس طرح، اور میں نہیں مسجد ہے اس لیے جا کے یہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، ذکر مجھے نہیں پتا تھا، فرمایا آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا. یہ ہے کہ کوئی انج کر کے دیکھیں جناب مولوی صاحب پارا اس طرح ہائی ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے، بچہ چھوٹا شور کرتے تھے 7:30 کل کھڑے ہو جاندے نے ہوگی. تو یہ جو ہے بچے ہوں بڑے ہوں یار ہمیں تو پتہ ہو سکتا دوسرے کو نہ پتا ہو، اس کے لیے اپنے دلوں کے اندر جو ہے وہ تھوڑی نرمی پیدا کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے اچھے جذبات پیدا کرنے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کو ہمارے حی علی الصلاۃ.